تحریک انصاف نے مذاکرات کے لیے باضابطہ درخواستیں کرنا شروع کر دی۔ تحریک انصاف کے اندر سے ہی مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں شروع ہو گئی ہیں۔ عمران خان صاحب نے پیغام بھیجا ہے 9 مئی اور 26 نومبر کو جو کچھ ہوا اس کے اوپر 3 سینئر موسٹ جج صاحبان سپریم کورٹ کے ان پر مبنی ایک کمیشن تشکیل دیا جائے۔ بیرسٹر گوہر نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے درخواست کی کہ خدا کے واسطے بس کر جاؤ، بہت ہو گیا۔ السلام علیکم، میں امداد سورو۔ پہلے مرو یا مارو کی رٹ تھی اور اب رٹ لگائی جا رہی ہے مذاکرات کی۔ سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف حکومت سے مذاکرات کیوں چاہتی ہے، اور اس سے بھی بڑا سوال یہ کہ حکومت تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کیوں کرے گی، کن شرائط پر کرے گی، اور پھر اس کے ساتھ یہ ڈیولپمنٹ کہ تحریک انصاف ایک طرف سے مذاکرات کی بات کر رہی ہے تو دوسری طرف سے تحریک انصاف کے اندر سے ہی مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں شروع ہو گئی ہیں۔ یعنی وہ عمل جو ابھی شروع نہیں ہوا اس کو پہلے سے ہی ڈاواڈول کرنے، سبوتاژ کرنے کے لیے سازشیں تحریک انصاف کے اندر سے ہی شروع ہو گئی ہیں۔ یہ سازشیں تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے خلاف اور عمران خان کے خلاف ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے خود 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی اور کہا کہ حکومت مذاکرات کرے، اگر حکومت مذاکرات نہیں کرے گی تو پھر ہم سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے، اور پھر سول نافرمانی کی تحریک کو بھی حتمی شکل نہیں دی گئی تو تحریک انصاف نے مذاکرات کے لیے باضابطہ درخواستیں کرنا شروع کر دی۔ ایک تو یہ معاملہ، اس پر بات ہوگی، اور دوسرا اب تحریک انصاف الگ سے صف بندی کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے، تو کیا وہ صف بندی تحریک انصاف کی کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یعنی وہی طریقہ کہ ہم حکومت سے ہٹ کے باقی جماعتوں کے ساتھ رابطے کر کے ان کے ساتھ مل کر تحریک چلائیں گے۔ تو اب تک تحریک انصاف 2022 سے کوئی اتحاد بنا کر تحریک چلانے میں ناکام رہی ہے، تو کیا اب پی ٹی آئی کامیاب ہو جائے گی؟ ان سارے معاملات پر بات ہوگی، اور بات ہوگی عمران خان صاحب کے نام سے منسوب جیل کے اندر سے آنے والے پیغامات۔ ایک پیغام عمران خان کی بہن علیمہ خانم صاحبہ نے دیا ہے، اور دوسرا پیغام باہر سے، پاکستان کے باہر سے آیا ہے، اور جس میں تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح مذاکرات و حکومت کے ساتھ انگیج کیا جائے اور کچھ نہ کچھ ریلیف حاصل کیا جائے، تو اس کوشش کو ناکام بنانے اور سبوتاژ کرنے کے لیے عمران خان سے منسوب پاکستان سے باہر سے ایک پیغام آیا۔ تو وہ پیغام کیا ہے اس پر بھی بات ہوگی، اور دوسری چیز کہ اگر پی ٹی آئی کو مذاکرات کرنے ہیں تو کن نکات پر حکومت ان کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے، جو میں نے آغاز میں بات کی تھی۔ تو ابھی پہلے تو میں عمران خان صاحب کی جو بہن ہے علیمہ خانم صاحبہ، ان کا پیغام، انہوں نے کل صحافیوں کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان صاحب نے پیغام بھیجا ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کو جو کچھ ہوا اس کے اوپر 3 سینئر موسٹ جج صاحبان سپریم کورٹ کے ان پر مبنی ایک کمیشن تشکیل دیا جائے، اور اگر حکومت یہ نہیں کرتی تو پھر ہم سول نافرمانی کی تحریک چلانے جا رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے بیرون ملک پاکستانی، یعنی جو باہر بیٹھے پاکستانی، اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ ڈالر بھیجنا بند کر دیں، پاکستان کو ترسیلات بند کر دیں۔ آغاز میں کہا گیا تھا کہ محدود کریں، اب کہا جا رہا ہے کہ نہیں، مکمل طور پر بند کر دیں۔ ظاہر ہے جو سول نافرمانی کی تحریک کی شکل ہے اس پر عمل تو نہیں ہوگا، لیکن بہرحال اب وہ عمران خان صاحب کی بہن کہہ رہی ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ کمیشن بنائیں ان 2 مطالبات پر، ان کی تحقیقات کے لیے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کو جو کچھ ہوا وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ 9 مئی فالس فلیگ آپریشن تھا، اور 26 نومبر کو ہم نے تشدد نہیں کیا تھا، ہمارے اوپر تشدد کیا گیا تھا پی ٹی آئی کے اوپر۔ اور جو 3 جج صاحبان کے نام لیے جا رہے ہیں وہ بڑی دلچسپ وہ ہے، ڈیمانڈ ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو چیف جسٹس ہیں پاکستان کے سپریم کورٹ کے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر، ان 3 جج صاحبان پر۔ یحییٰ آفریدی صاحب کا نام تو ایویں لے لیا گیا ہے نا۔ عمران خان صاحب اگر چاہتے تو وہ کہتے ہیں کہ جی بشریٰ بی بی کے اوپر مبنی کمیشن ہو اور وہ تحقیقات کرے، یا علیمہ خان اور بشریٰ بی بی پر مشتمل ایک تحقیقاتی کمیشن بنائے، وہ تحقیقات کرے، یا وہ پھر کہے کہ جناب اپنا علی امین گنڈا پر ایک کمیشن بنائے گا اور وہ کمیشن تحقیقات کر کے فیصلہ کرے گا کہ کس نے 9 مئی پر تشدد کیا، کس نے حملے پلان کیے اور کس نے گولی چلائی، یعنی فالس فلیگ آپریشن والا جو ان کا نیریٹو ہے، اور 26 نومبر کے متعلق یہ بھی کہہ سکتے تھے عمران خان صاحب، لیکن ان کی مہربانی ہے
کہ انہوں نے پاکستان کے 3 سینئر موسٹ جج صاحبان کے نام بتائے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک لیڈر جو ہے یا کوئی ڈیمانڈ رکھے ایک پولیٹیکل پارٹی تو وہ جج اور کمیشن بھی خود ہی سجیسٹ کرے, بتائے کہ جناب یہ سجیسٹ بھی نہ کرے بلکہ انسسٹ کرے کہ یہ والا کمیشن ہو. یہی آفریدی صاحب کا نام ایویں لے لیا گیا نا. اصل بات تو منصور علی شاہ صاحب کی اور منیب اختر صاحب کی ہے. میں ان کے اوپر, دونوں جج صاحبان کے اوپر بالکل بھی انگلی نہیں اٹھا رہا, لیکن پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے, عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں جج صاحبان ان کے جج ہیں, ان کے اپنے جج ہیں. اور انہوں نے ایک بار نہیں کئی بار کہا کہ منصور علی شاہ صاحب اکتوبر میں چیف جسٹس بنیں گے اور یہ حکومت گھر چلی جائے گی. اور عمران خان صاحب کی یہ جو تھی نا وہ ٹاک, لوز ٹاک یا جو بھی ایک عجیب و غریب قسم کی گفتگو, وہ گفتگو لے بیٹھی منصور علی شاہ صاحب کو. صرف 4 دن پہلے چیف جسٹس بننے سے صرف 4 دن پہلے قانون بدل گیا, آئینی ترمیم آ گئی اور منصور علی شاہ صاحب رات تکتے رہ گئے کورٹ روم نمبر 1 کا, وہ کرسی کو دیکھتے رہ گئے حسرت بھری نگاہوں سے. اور اب بھی منصور علی شاہ صاحب کوششیں کرتے ہیں کہ کسی طرح فل کورٹ بیٹھے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف اور فیصلہ آئے اور میں چیف جسٹس بنوں. عمران خان صاحب اب اس ڈیمانڈ سے واپس ہٹ گئے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم ختم کریں, 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا تھا وہ ہمیں واپس کریں. ان ڈیمانڈ سے پیچھے ہٹ گئے. 2 ڈیمانڈ ہیں ان کی, ایک کمیشن بنایا جائے اور دوسرا ہمارے قیدیوں کو رہا کیا جائے, یعنی مجھے رہا کیا جائے. اب اس کے لیے عمران خان صاحب نے عمر ایوب, بیرسٹر گوہر اور پھر 3 اور پارٹی رہنماؤں کے پر مبنی اپنا کمیٹی بنائی. اس کمیٹی کو کہا گیا کہ مذاکرات کریں. اب ان مذاکرات کے لیے کمیٹی کے جو رکن ہیں یا سربراہ ہیں عمر ایوب, انہوں نے کہا کہ جی ہم تو کسی سے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں, فرشتہ ہو یا انسان ہو. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں, سیاست حکومت سے بھی. بیرسٹر گوہر نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے درخواست کی کہ خدا کے واسطے بس کر جاؤ, بہت ہو گیا, ہمیں اور مت ستاؤ, مذاکرات کرو, دھول ہٹنے دو اب 9 مئی سے اور ہمیں راستہ دو. تو اس سے بڑی کوئی درخواست نہیں ہو سکتی. شبلی فراز نے کہا کہ جی ہم اور آپ دوست ہیں, ہم دشمن نہیں ہیں, ہم دونوں پاکستانی ہیں, سیاسی مخالف ہو سکتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں, لہٰذا ہمیں آپس میں بیٹھنا چاہیے, بیٹھ کر اس ملک کو آگے چلانا چاہیے, آگے بڑھانا چاہیے. ایک وقت وہ تھا بلاول بھٹو نے کہا تھا قدم بڑھاؤ عمران خان, ہم تمہارے ساتھ ہیں. عمران خان وزیر اعظم تھے اور عمران خان نے کہا کہ نعرو مانگ رہے ہیں. ایک وقت وہ تھا جب شہباز شریف صاحب نے اپوزیشن لیڈر کے طور پر پہلی تقریر میں کہا کہ جو کچھ 2018 کے انتخابات میں ہوا, ہم بھولنے کو تیار ہیں, آگے بڑھیں. عمران خان صاحب آئیں, میثاق معیشت کرتے ہیں, تو اس کو مذاق معیشت قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ نعرو مانگ رہے ہیں. مذاق معیشت تو مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا, لیکن اس سے پہلے عمران خان نے کہا تھا کہ یہ نعرو مانگ رہے ہیں, یہ چور ہے, یہ ٹاکو ہیں, ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. تو اب جب وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو پوری کی پوری تحریک انصاف شوق میں چلی گئی ہے, صدمے میں چلی گئی ہے. وہ لوگ, وہ زومبیز, وہ جو تیار کیے گئے تھے کہ عمران خان ناقابل تسخیر ہیں, کچھ بھی ہو جائے عمران خان صاحب ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. میں نے کل کے ویلاگ میں مختصراً بتایا تھا, اب ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. میرے ایک دوست ہیں پی ٹی آئی کے ایم این اے, 9 مئی کی بات, 9 مئی جب ہو رہا تھا میں نے ان کو فون کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو انہوں نے کہا دیکھ لو, بس لوگوں نے ریئیکشن دیا, عمران خان کو, کپتان کو گرفتار کریں گے تو یہ ہوگا. بہرحال میں نے کہا جی جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. نہیں بالکل غلط نہیں ہو رہا. میں نے کہا چلے پھر آپ 2 دن انتظار کر لیں, اس کے بعد جب ریاست کا ریئیکشن آئے گا تو پھر بتائیے گا. تو پھر جب ریاست کا ریئیکشن آیا تو کہا فالس فلیگ آپریشن ہے. ایک دانشور سے ہم نے ایک دوست کے گھر بیٹھ کر گفتگو کی, ہم نے کہا یہ 9 مئی غلط تھا. انہوں نے کہا اگر ہم 9 مئی نہ کرتے تو ہمیں 8 فروری کو ووٹ نہ پڑتے. پھر ساتھ ہی اگلے لمحے کہتے ہیں 9 مئی تو فالس فلیگ آپریشن تھا, ہم نے نہیں کیا تھا. لیکن ایک اس طرح کی نا عجیب و غریب قسم کی کھچڑی پکا کر پی ٹی آئی اپنے لوگوں کو ڈگڈگی پر نچاتی آ رہی تھی. اور اس میں مین فوکس یہ تھا کہ جی عمران خان نے کہا میں طالبان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں, میں علیحدگی پسندوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں, میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا, یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے. اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی نام اس وقت آتا تھا, لیتے تھے. لیکن اب جب عمران خان کی بنائی ہوئی کمیٹی ترلے منتیں کر رہی ہے, درخواست لیے پھر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرو, اور حکومت کہہ رہی ہے کہ پہلے معافی مانگو. کل
جو بات سینیٹر شیری رحمان صاحبہ نے کی قومی اسمبلی میں، انہوں نے کہا ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں مذاکرات، لیکن آپ تو ہمیں کہتے تھے کہ معافیاں مانگو، تو پہلے آپ معافی مانگو نا، پھر ہمیں کس بات کی معافی منگوا رہے ہیں؟ اور آپ تو ہمیں چور اور ڈاکو کہتے تھے، آپ کی تو سیاست جلاؤ اور گھیراؤ کی سیاست ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ اچھا ہم چور اور ڈاکو نہیں رہے کیا، ہمارے ساتھ آپ مذاکرات کرنے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اچھی بات ہے، مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن 9 مئی اور 26 نومبر والوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے، پہلے ان کو الگ کرو، ڈسٹنس کرو ان سے، پھر بھی پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرو۔ اب یہ جو ساری ڈیولپمنٹس ہوئیں، ان تمام ڈیولپمنٹس میں جو چیز پی ٹی آئی کے لیے ہے وہ ایک تو بشریٰ بی بی کا میں نے آپ کو پیغام پڑھ کر سنایا، اور دوسری چیز یہ آپ اسکرین پر دیکھ لیں، یہ اپنے ہیں اپنا ان کا بنائی گئی ہے تصویر بیرسٹر گوہر کی، مریم ریاض بھٹو صاحبہ نے ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہے، کوئی بلال علی ہیں ان کا ٹویٹ ہے، وہ لکھ رہے ہیں کہ ابھی صرف 15 دن ہوئے اسلام آباد میں قتل عام کو، اتنی جلدی کیا ہے؟ میں لکھ رہا ہوں نا FIR، ٹائپ رائٹر خراب تھا، کافی دنوں سے بیرسٹر گوہر کی اپنی آفس میں گفتگو ہوئی، ان کا بنایا گیا ایک، اور میں سن رہا تھا پی ٹی آئی کے کچھ یوٹیوبرز کچھ ویلاگرز کو، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ یہ FIR تو جو والدین ہیں وہ درج کروائیں گے، جو لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں، جو مارے گئے ہیں، پارٹی کیسے درج کروا سکتی ہے؟ تو یہ اس پر ان کے خلاف پراپر محاذ بنایا گیا۔ اظہر مشوانی صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے آج واضح پیغام دیا ہے کہ یہ گڈی گڈی نہیں چلے گا، اسلام آباد قتل عام کو جلیاں والا کی طرح صدیوں تک عوام نہیں بھولیں گے، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لیڈرشپ بات کر رہی ہے وہ عمران خان کا پیغام نہیں ہے، یہ گڈی گڈی نہیں چلے گا۔ عمران خان صاحب ایک اور فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا، میں اس پر بات کرنے کے بعد آگے بڑھتا ہوں۔ ثاقب بشیر صاحب ہیں، جرنلسٹ ہیں، کورٹ رپورٹ کرتے ہیں، ٹلٹ ان کا پی ٹی آئی کی طرف ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے خبر دی ہے کہ عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ میں وہ گواہ نہیں پیش کریں گے، کیونکہ کچھ دن پہلے کی خبر تھی کہ بشریٰ بی بی نے کہا کہ وہ کوئی گواہ نہیں پیش کریں گی اپنے حق میں، عمران خان نے کہا تھا کہ میں گواہوں اپنے حق میں پیش کروں گا، لیکن اب عمران خان نے ترمیم کر لی ہے، 342 کے بیان میں کرنا چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی وہ نہیں اپنے حق میں گواہ پیش کریں گے، تو یہ معاملہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ جا رہا ہے، ظاہر ہے اس میں عمران خان صاحب آگے چل کر اچھے خاصے رگڑے جا سکتے۔ تو اب ایک طرف پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے جو عمران خان صاحب کی ہدایات کے مطابق حکومت کے ساتھ انگیج کرنا چاہ رہی ہے، تاکہ جو عمران خان کے اوپر ملبہ 9 مئی کا آنے والا ہے اس سے عمران خان کو بچایا جا سکے، اور کیونکہ عمران خان صاحب کے اوپر دنیا کی کوئی طاقت اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ناقابل اعتبار آدمی ہے، تو ان کی جس طرح نواز شریف صاحب 2 بار گرفتار ہوئے، دونوں بار جلاوطن ہو گئے، ان کی ضمانت لی گئی، کچھ دوستوں نے لی، دوست ممالک نے لی، 2000 میں تو سعودی عرب لے گیا تھا نواز شریف صاحب کو، یہاں سے معاہدہ ہوا تھا کہ 10 سال تک نواز شریف سیاست نہیں کریں گے، تو پھر جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید پاکستان واپس آئیں تو پھر سعودی حکام نے کہا کہ دیکھیں اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بینظیر بھٹو اکیلی وہاں پاکستان پر راج کریں، تو میاں نواز شریف صاحب کے لیے راستہ بناؤ، تو پھر میاں نواز شریف صاحب کو سعودی عرب نے ان کیا پاکستان کی سیاست دوبارہ، اور 2008 کے انتخابات اگر محترمہ بینظیر بھٹو شہید نہ ہوتی تو پیپلز پارٹی 2/3 سے زیادہ میجورٹی لے کر اس وقت حکومت بناتی، اور پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی، لیکن کیونکہ محترمہ شہید ہو گئی اور پنجاب کے ووٹر نے آصف زرداری صاحب کا وہ چہرہ جو اسٹیبلشمنٹ نے مسخ کر دیا ہوا تھا، بدنام کیا تھا، اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے بجائے نون لیگ کو ووٹ دے دیا کہ اب آصف زرداری وزیر اعظم بنیں گے، تو یہ پیپلز پارٹی کو بہت بڑا ڈیمیج ہوا اس کا۔ تو بہرحال تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 2 بار گئے، اور انہوں نے جو ان کے ساتھ انہوں نے کمٹمنٹ کی وہ پوری کی دونوں بار۔ عمران خان صاحب جو قومی راز بیٹھ کر فاش کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، تو لہٰذا عمران خان صاحب کو باہر جانا اور نکالنا تو پی ٹی آئی کے بس میں نہیں ہے، لیکن اتنا کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے کچھ رعایتیں مذاکرات کی شکل میں حاصل کی جا سکیں اور پارٹی کے لیے تھوڑی سی سپیس لی جا سکے، وہی بات جو بیرسٹر گوہر نے کی۔ تو اب سوال جس پر میں آ رہا ہوں وہ یہ کہ کیا حکومت
ان مذاکرات کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو وہ جوڈیشل کمیشن دے گی ان 3 جج صاحبان کے اوپر جو عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی مانگ رہی ہے؟ تو جواب ہے نہیں، حکومت نہیں دے گی جوڈیشل کمیشن۔ سپریم کورٹ میں ضرور آئینی بحث میں 9 مئی کے حوالے سے جو اپنا پڑا ہوا ہے پی ٹی آئی کی درخواست، اس میں سماعت ہوئی تھی 2 روز پہلے، تو اس پر ضرور کوئی پروگریس ہو سکتی ہے۔ حکومت کوئی کمیشن نہیں دے گی پی ٹی آئی کو، ایک بات۔ دوسری بات، کیا حکومت عمران خان کو رہا کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ تیسری بات، کیا حکومت اب اس کمزور پوزیشن میں 9 مئی میں پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو اگر فکس کرنا چاہے تو کیا حکومت پی ٹی آئی کے پریشر میں یا درخواست میں ترلے منت میں اسے پیچھے ہٹے گی؟ بالکل نہیں ہٹے گی۔ تو پی ٹی آئی کے لیے آج کے آپشن کیا رہتی ہے؟ مذاکرات کیوں؟ کن نکات پر پی ٹی آئی کو مذاکرات کرنے چاہیے؟ پی ٹی آئی کو اب سیاسی انداز میں کھیلنا چاہیے، سیاسی انداز میں۔ ابھی تک وہ غیر سیاسی انداز میں کھیل رہی تھی۔ پی ٹی آئی اب آئے، بیٹھے حکومت کے ساتھ، کہے کہ ہم آئینی اصلاحات کی طرف آنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ عدالت کے اندر بھی اصلاحات لائیں، ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن سسٹم ہے اس کو ٹھیک کیا جائے، اس میں یہ اپنی انپٹ دے، حکومت اپنی انپٹ دے، پیپلز پارٹی اپنی انپٹ دے، مسلم لیگ نون اپنی انپٹ دے، جے یو آئی سے اپنی انپٹ لی جائے، ایک قومی اتفاق رائے، جس کو بار بار کل بھی میں نے کہا تھا کہ میثاق جمہوریت 2 کی طرف اگر یہ آئیں گے تو شاید پی ٹی آئی کے لیے بھلا ہو جائے گا۔ ادروائز جو مذاکرات تحریک انصاف مانگ رہی ہے وہ مذاکرات نہیں ملیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جیسے سافٹ اسپوکن، جب سیاسی بات ہوتی ہے، باقی جلسے میں للکار شرکار اور بات ہوتی ہے نا، سیاسی انداز میں جب وہ گفتگو کرتے تو بہت نرم مزاج سے بات کرتے۔ انہوں نے بھی 30 نومبر کو کہا تھا کہ مذاکرات کے ذریعے اگر سیاسی استحکام آ سکتا ہے تو لایا جائے، اگر مذاکرات سے نہیں ہوتا، لاٹھی چلانی پڑے تو لاٹھی چلائیں۔ تو اب جب پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے آ رہی ہے تو کیا بلاول بھٹو عمران خان کو ریسکیو کرنے کے لیے آئیں گے؟ نہیں، براہ راست ریسکیو عمران خان کو کوئی نہیں کر سکتا، ان کی اپنی پارٹی بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ عمران خان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ان کی گارنٹی دینے والا نہیں ہے، پارٹی ان کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں ہے۔ تو ایسے میں بلاول بھٹو، نواز شریف، آصف زرداری، وہ کیا عمران خان کو ریسکیو کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا سیاسی سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے اگر پی ٹی آئی مذاکرات کرتی ہے، اس بات پر آ کر بیٹھ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جو آپ نے کیا، جو ہم نے کیا، لڑائی معاف کرو، سلیٹ صاف کرو، آگے بڑھتے، مقدمات عدالتیں جانے، عدالتوں کا کام جانے، آگے بڑھتے چلیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ جو میثاق جمہوریت کی سزا دے کر عمران خان صاحب کو مسلط کیا گیا تھا، اور عمران خان نے وہ اسپیس جو پاکستان کی پولیٹیکل فورسز نے لی تھی اسٹیبلشمنٹ سے، فوج سے، اس سے زیادہ اسپیس فوج کو دے دی اور ابھی تک دیے جا رہے ہیں، اس اسپیس کو واپس لیں، کہیں کہ بیٹھتے ہیں ہم سارے، فوج سائڈ پہ ہو جائے، ہم آپس میں نمٹتے ہیں۔ اس میں پھر اگر ساری قوتیں بیٹھ جاتی ہیں تو عمران خان کی بچت ہے، لیکن سوال پھر وہی ہے کہ کیا عمران خان صاحب یہ کرنے کو تیار ہیں؟ کیا عمران خان صاحب کے بھیجے میں اتنی عقل ہے؟ جواب ہے نہیں، وہ یہ نہیں کریں گے۔ عقل ہوگی بھی تو ہر دھرم ہے، اور وہ ہر دھرمی میں آ کر غلط فیصلے کرتے ہیں۔ تو جو میں نے آغاز میں کہا تھا کہ مذاکرات کیوں عمران خان چاہتے ہیں یا پی ٹی آئی چاہتی ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ جب مذاکرات کے ذریعے اپنے لیے ریلیف لیں گے، عمران خان کے لیے ریلیف لیں گے، تو وہ ممکن نہیں ہے براہ راست ریلیف۔ ہاں، وایا بھٹنڈا ریلیف مل سکتا ہے، اور وہ وایا بھٹنڈا یہ ہے کہ جی پارلیمنٹ کے اندر ہم مل کر فیصلے کریں گے، حکومت لائے بل، حکومت لائے قوانین، ہم اپنی تجاویز شامل کرتے ہیں، 26ویں آئینی ترمیم ہوگی، 27ویں آئینی ترمیم میں ہم یہ چیزیں سجیسٹ کرتے ہیں، آپ بھی لائیں۔ تو اور خاص طور پر الیکشن کے لیے کہ اگلا الیکشن کم از کم ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں نہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہو، نہ عدلیہ کی مداخلت ہو، اور نہ الیکشن کمیشن کوئی ہینکی پھینکی کر سکے۔ اس پر آ کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہاں سے پی ٹی آئی کو جتنا ریلیف ملے گا، براہ راست اپنے لیے ریلیف لینے سے اتنا ریلیف پی ٹی آئی نہیں لے سکتی۔ لہٰذا تحریک انصاف کے پاس اب بھی راستہ ہے کہ وہ باقی ادھر ادھر کی اول فول ڈیمانڈ سے پیچھے ہٹ کے وہ آئے اور کہے کہ جی ہاں، ہم بھی سویلین سپرمیسی چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ فوج سیاست سے پیچھے ہٹ جائے، نواز شریف جانے، آصف زرداری جانے، عمران خان جانے، ہم آپس میں نبڑ لیں گے۔ تو اس سے تحریک انصاف کو ریلیف بھی مل سکتا ہے اور تحریک انصاف کا سروائیول بھی ہے۔ ادروائز آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کس طرف جا رہی ہے۔
اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔